معزز سامعین گرام، پچھلے بیان میں یہ بتلایا تھا کہ جہنم میں تکبر کرنے والے لوگ زیادہ جائیں گے۔ عربی زبان کی ایک بڑی عجیب اور حکیمانہ مثال ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ متکبر کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو اور وہ بلند ہونے کی وجہ سے دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے اور دوسرے اس کو چھوٹا سمجھتا ہے، یعنی جو نیچے سے اس کو دیکھ رہا ہے وہ اس کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، وہ اوپر سے نیچے والے کو چھوٹا سمجھ رہا ہے۔ جب کبھی دوسرے پر نگاہ ڈالو گے تو اس کے دل میں دوسروں کی حقارت آئے گی، اور کسی بھی مومن کے اوپر، مومن تو کجا کافر کے اوپر بھی حقارت کی نگاہ ڈالنا گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب جو شخص متکبر ہوگا، دوسروں کو حقیر سمجھے گا، یعنی وہ دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا، اور جتنے انسانوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا اتنے ہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ پھر متکبر جب دوسروں سے بات کرے گا تو ایسے بات کرے گا، یعنی ایسے انداز میں بات کرے گا جس سے دوسرے کا دل ٹوٹے، اور کسی بھی مسلمان کا دل توڑنا بھی گناہ ہے۔ جو میں نے کہا کہ کافر کی طرف بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھنا گناہ ہے، اس لیے کہ کیا پتہ کسی وقت اللہ تعالیٰ اس کافر کو ایمان کی توفیق دے دے اور وہ تم سے آگے بڑھ جائے۔ لہذا کافر کی حقارت نہیں ہونی چاہیے، البتہ کفر کی حقارت ہونی چاہیے۔ فسق اور گناہ کی حقارت تو دل میں ہو، لیکن گناہ گار کی ذات سے حقارت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ فرق کہ کس وقت دل میں گناہ اور کفر کی حقارت ہے اور کس وقت آدمی کی حقارت دل میں ہے۔ جو اس کفر اور گناہ میں مبتلا ہے، آدمی کو بسا اوقات اس کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے یہ چیز۔ تکبر اور ایمان ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ جب انسان کے دل میں تکبر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو بعض اوقات ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ آخر یہ تکبر ہی تو تھا جو شیطان اور ابلیس کو لے ڈوبا۔ اس سے کہا گیا کہ سجدہ کرو، بس دماغ میں یہ تکبر آ گیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ دل میں اس کی حقارت آ گئی اور اپنی بڑائی آ گئی، ساری عمر کے لیے راندہ درگاہ اور متروک اور مردود ہو گیا۔ یہ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم اور آپ پر کہیں زیادہ مہربان ہیں، وہ اس حدیث کے ذریعے سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو تکبر کے قریب پھٹکنے نہ پائے، یعنی تکبر تمہارے قریب بھی نہ پھٹکے۔ یا یہ ایسی بیماری ہے کہ بسا اوقات بیمار کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں۔ حقیقت میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن حقیقت میں اس کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ اس کا پتہ چلانا بھی آسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہمیں بچائے۔ غرض یہ بیماری انسان کے قلب کے اندر اس طرح داخل ہوتی ہے کہ بسا اوقات اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ تو سمجھ رہا ہوتا ہے میں ٹھیک ٹھاک آدمی ہوں، لیکن حقیقت میں وہ تکبر کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، پھر اس کا سیدھا راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اور ایمان حقیقی تکبر کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے اس کے علاج کی فکر کی ضرورت ہے، اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تنبیہ فرمائی ہے۔